ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ مل کے بلند تر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. دعائے ظہور حجت دوران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. یا سیدتی اغیثنی یا فاطمتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نور بسم اللہ نور نور بسم اللہ نور علی نور. بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. بسم اللہ الذی خلق نورا من النور وانزل نور علی الطور. الحمدللہ الذی الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر باولیتہ وجبا اللہ کل اول لہ وبآخریتہ وجبا اللہ کل آخر لہ. الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی النبی الامی العربی الابتحی الہاشمی القرشی الہادی المکی المدنی الذي كان في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أسراره وفي القرآن إعلانه وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المهديين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. بلندر صلوات. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جتنے ہاتھ ذکر حسین میں اٹھے میرے مالک تجھے واسطہ سکے حسین کے ہاتھوں کا ان میں سے کوئی بھی ہاتھ خالی دامن واپس نہ جائے. میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں وہ گھر عطا فرما جو عباس کے پرچم کے سائے تلے ہو. میرے مالک بانیان کی اس عظیم محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سب دعاؤں کی ایک دعا ہمارے بارہویں آقا کا جلد ظہور فرما. ہمیں مولا کی و انصار میں شمار فرما. ہمیں مولا کی معرفت والی زیارت نصیب فرما. اپنے دعاؤں کے قبولیت کے لیے سہارا درود کر لیجیے. مل کے بلندر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے بات شروع کی جا سکے. الحمدللہ بتوفیق چہاردہ معصومین علیہم السلام بتوسل ائمہ معصومین علیہم السلام ہم ایک مرتبہ پھر سے اس باعزت باعظمت محفل کا حصہ بن گئے ہیں جو فرش پر بھی مطلوب خدا ہے عرش پر بھی مطلوب خدا ہے. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. بڑا خوبصورت استقبال ہے. جتنا مجھے حکم دیا گیا ہے اس حکم کے اندر ہی میں نے کوشش کرنی ہے آج کی شب کے حوالے سے اپنی معروضات آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں. قلعے والوں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں اس کے بعد میں نے دیکھ لینا میں نے کیا پڑھنا ہے اور آپ نے کیا سننا ہے. الحمدللہ جس در کی ہم نوکری کرنے والے ہیں یہ عزتوں کا در ہے, عصمتوں کا در ہے, عظمتوں کا در ہے, رفتوں کا در ہے, شرافتوں کا در ہے, مقامتوں کا در ہے. یہ وہ در ہے جس پہ جھکنے والا سلمان بنتا ہے, ہٹنے والا مروان بنتا ہے. ہائے 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 مالک زمانہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. حسین دی موت آنے ایسا نہیں ہو کری حلالی تک مل کے نوکری کرو. حیدری میں نے کہا اس در پہ جھکنے والا سلمان بنتا ہے اور یہاں سے دور ہو جانے والا مروان بنتا ہے. جو بھی اس در پہ آیا ہے یا وہ سادہ فرشتہ تھا سید الملائکہ بن گیا. میں جملہ کہنے لگا ہوں جو اس در پہ آیا تھا کیونکہ اس در پہ آ کے کبھی بھی اپنا عہدہ نہیں بتایا جاتا, اپنا رتبہ نہیں بتایا جاتا, اپنے آپ کے ساتھ کوئی بڑا لقب نہیں لگایا جاتا. میں جملہ کہنے لگا ہوں 5 نماز مادنی بولو میں اسی پہ راضی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دروازے پہ آنے کے بعد اگر آپ ڈاکٹر تھے, انجینئر تھے, عالم دین تھے, آپ پروفیسر تھے, اس ذکر سے باہر تھے.
جب اس ذکر میں گیا تو پھر سب یہ کہ یہ واحد دربار ہے حسین ابن علی کا، یہاں عالم کے پہلو میں جاہل بیٹھ جاتا ہے، جاہل کے ساتھ عالم بیٹھ جاتا ہے، امیر کے پہلو میں غریب بیٹھ جاتا ہے، غریب کے ساتھ امیر بیٹھ جاتا ہے، جاہل کو اپنی جہالت پہ ندامت نہیں ہوتی، عالم کو اپنے علم پہ ناز نہیں ہوتا، امیر کو اپنی امیری پہ تکبر نہیں ہوتا، غریب کو غربت پہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد دربار ہے حسین ابن علی کا۔ ان کے دروازے پہ کایا تھا، نام اس کا جبرائیل تھا، عہدہ سید الملائکہ تھا، رتبہ افضل الملائکہ تھا۔ میں دیکھتا ہوں وہ بندہ کون سا ہے جس کے دل میں حسین وہ چپ کر جائے، عہدہ سید الملائکہ تھا۔ ان کے دروازے پہ آ کے کہتا تھا انا خیاط الحسنین میں حسنین کا درسی ہوں، انا خیاط الحسنین میں حسنین کا درسی ہوں۔ پردے میں بیٹھی سیدوں کے کنیز نے کہا تھا جبرائیل اپنا دار سید الملائکہ سے کیوں نہیں کرواتا؟ جبرائیل نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ جبرائیل نے کہا فضا تجھے نہیں پتا، ان کے دروازے پہ آ کے اپنا رتبہ نہیں بتایا جاتا، جو یہ ادا کرے وہ بتایا جاتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، حسین کے باپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ان کے دروازے پہ آ کے اپنا ہوتا نہیں بتایا جاتا، جو یہ عطا کر دیتے ہیں وہ بتایا جاتا بغیر کسی تمہید کے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ ترجمہ سن لو کہ عالم مولا دی عزت کی قسم ہے دی صدی میری نوکری ہو جانی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب تیرے پاس کچھ بندے آئیں گے، وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں گے، وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں گے۔ تردید اگر اللہ نے نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ نجران کے عیسائی آئے نبی سے مباہلہ کرنے کے لیے، کہنے لگے آپ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو؟ نبی نے فرمایا وہ اللہ کا نبی ہے، آیت اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ جب کہا نا آیت اللہ ہے، روح اللہ ہے، نبی نے پلٹ کے ان سے پوچھا آپ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ مالک سلامت رکھے۔ اب نبی کا جواب سنے گا، آیت کا ترجمہ اور آیت کے حصے کی نوکری کا آغاز میں کرنے لگا ہوں۔ نبی نے فرمایا، اللہ نے دل پہ وحی نازل کی، نبی نے فرمایا اللہ مجھے کہہ رہا کل ان سے کہہ دو ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، عیسیٰ کیوں ہوتا؟ میں ہوتا۔ اوہ ہوئے 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 ہوئے، مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں مولا کی عزت قسم کا کہتا ہوں 5 نمازی آدمی بولو میں اسی پہ راضی ہوں۔ نبی نے فرمایا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں پہلا عبادت گزار ہوں، فانا اول العابدین، میں پہلا عبادت گزار ہوں۔ اسی قرآن میں اللہ نے عابدین کا ذکر کیا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا الرحمن عبدا، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ اللہ کا عابد ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ سورج عابد ہے، چاند عابد ہے، ستارے عابد ہے، نبی عابد ہے، آدم عابد ہے، نوح عابد ہے، ابراہیم عابد ہے، موسیٰ عابد ہے، عیسیٰ عابد ہے۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ جتنے مخلوق میں نے خلق کی ہے وہ عابد ہے، اور محمد عابد نہیں اول العابدین ہے، پہلا عبادت گزار ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اہل بیت کو نہیں ماننا نہ مان، لیکن یاد رکھنا اللہ نے اس گھر کی فضیلت انوکھی رکھی ہے، اول العابدین بھی ان کا ہے، زین العابدین بھی ان کا ہے۔ بھائی مالک زمانہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، حسین کے ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اول العابدین، میں نے وقت یاد ہے، پریشان نہیں ہونا، میں بالکل اپنے حصے کی نوکری مکمل کرنے لگا۔ توجہ نا تمام سامعین کی، اول العابدین بھی ان کا ہے، زین العابدین بھی ان کا ہے۔ اس کا مطلب حسین عابد ہے، زین العابدین نہیں۔ میں جملہ کہنے لگا مالک کی عزت کی قسم ہے میرا دل کر رہا ہے کہ لے آلے ہو وہ خطبہ سناؤں تمہیں جو دربار یزید میں تیرے میرے مولا سجاد نے دیا تھا۔ ہے طبیعت؟ اجازت دے تو ہم پوری ذمہ داری سے طالب علمانہ گزارش کرنے لگا ہوں، کبھی ممبر پہ علم کا دعویٰ نہیں کیا، بالکل علم یتیمی کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، لیکن حق تو بنتا ہے داد لینے کا۔ اگر اس انداز میں پہلے سنا ہو پورے مجمع کو اختیار ہے چپ رہنا، اگر مجھے طالب علم سے سن رہے اتنی داد جتنا میرا حق بنے۔ دربار یزید میں تیرے میرے مولا سجاد ہے، توجہ، مولا سجاد پابند مشیت، جملہ میں کہہ گیا پابند مشیت ہے، اللہ کا قیدی ہے، یزید کا قیدی نہیں۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، قلعہ اعلیٰ مولا دی عزت دی قسم ہے، ان تو میرا بھی پتہ لگا، میں تو بھی پتہ ہے۔ میں جملہ کہنے لگا یہ اللہ کی مشیت کے قیدی ہوتے ہیں، بندوں کے قیدی نہیں ہوتے۔ بندوں کے قیدی وہ ہوتے ہیں جو بندوں کے بعد ہوں۔
ہائے 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 ہائے، مالک زمانہ تمہیں سلامت رکھے۔ بندوں کے قیدی وہ ہوتے ہیں جو بندوں کے بعد ہوں، بندے نہ تھے یہ تھے۔ امام پابند مشیت، توجہ، امام پابند مشیت کھڑے ہوئے، یزید نے کہا سجاد جیتا کون ہارا کون؟ جب کہا نا جیتا کون ہارا کون، امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا ابھی ہوگی آزان۔ مار سٹے اس بندے جنہوں سمجھ لگے تھے نہیں بول رہا، ابھی ہوگی آزان، پتہ چل جائے گا جیتا کون ہارا کون۔ توجہ، اس نے سرکاری خطیب کو آسان کر دیتا ہوں، اس نے بکنے والے مولوی کو لکڑیوں کا ڈھیر پہ چڑھایا۔ میں نے جملہ کہا ہے خطابت کے جوش میں نہیں، پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے سرکاری مولوی کو، خطیب کو خطبہ دینے کے لیے اس نے ممبر پہ چڑھایا اور کہنے لگا کہ جتنا ہو سکے علی اور حسین کی توہین کا، توجہ آخری بندے تک توجہ، جتنا ہو سکے علی اور حسین کی توہین کر۔ جب اس نے بد کلامی کی تقریر کو مکمل کیا، پابند مشیت میں جکڑا ہوا سجاد اٹھا، کہنے لگے یزید اگر تو کہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں۔ امام نے کیا کہا، میں کس پہ چڑھ جاؤں؟ لکڑیوں کے ڈھیر پہ۔ وہ تھا کیا؟ ممبر۔ جملہ میں کیا سامعین محترم، وہ تھا کیا؟ ممبر۔ امام نے فرمایا لکڑیوں کا ڈھیر، آؤ قلعے والوں مل کر سید الساجدین کے بارگاہ میں چلتے ہیں، میرے مالک ہمیں بتائیے تو صحیح، وہ ہے ممبر۔ آپ نے لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا؟ عجب نہیں تیرے میرے مولا کی آواز ہے، جس ممبر پہ علی کی ولایت نہ پڑھی جائے وہ ممبر بھی ہو تو لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اور جس ممبر پہ علی ولی اللہ پڑھا جائے وہ پالان بھی ہو تو ممبر ہوتا ہے۔ تو جانا تمام سامعین محترم کہ مالک زمانہ تمہیں سلامت رکھے۔ اگر جس ممبر پہ علی کی ولایت نہ پڑھی جائے وہ ممبر بھی ہو تو لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا، توجہ، اور جس ممبر پہ علی ولی اللہ پڑھا جائے وہ پلان بھی ہو تو ممبر ہوتا ہے۔ امام نے کہا مجھے اجازت دے، اس نے کہا نہیں دوں گا۔ ساتھ والے وزیر مشیر چمچوں نے کہا دے اجازت، تو نے اسے قید کیا ہوا ہے، اسے اجازت دے۔ اب یزید کا بابا جی منطق کا فیصلہ تعریف ہو جو دشمن کرے۔ توجہ، میں جملہ کہنے لگا 5 نمازی ماتمی بولو میں راضی ہوں۔ جب اس نے کہا نا کہ میں اجازت نہیں دوں گا، مشیروں نے کہا کہ دے اجازت۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا ان کی ہاشمیوں کی فصاحت کیسی ہے، تجھے نہیں پتا اس کے دادا علی کیسے خطبے دیتا تھا، تجھے نہیں پتا اس کے باپ حسین نے کیا خطبے دیے۔ لیکن جب پورے دربار میں شور مچ گیا نا، دے اجازت، امام ممبر پہ آئے بعد از حمد خدا باری تعالیٰ۔ میں جملہ کہنے لگا مولا دی عزت کی قسم، میں خطبے کا متن پڑھنے لگا عربی میں، اس پہ میں نے دیکھ لینا ترجمہ کتنا میں نے کرنا ہے۔ امام آئے، امام نہیں آئے، ممبر پہ علی کی ذوالفقار آئی۔ ہائے 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 بھائی مالک کا زمانہ تو میں سلامت رکھے، جتنے بول پڑے ہو۔ امام آئے، توجہ بالکل آپ نے متن پہ توجہ کرنی ہے۔ امام آئے، ممبر پہ آئے، اللہ کی حمد کی، نبی کی رسالت پڑھی، اس خطیب کی طرف منہ دے کے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تم نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ ہائے 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 امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے، پچھلے مرلے اللہ تعالیٰ ہاتھ چالے ہو، مل کے بولو حیدری۔ تو نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب امام خطبے کا میں متن پڑھنے لگا ہوں۔ امام آئے ممبر پہ، ایھا الناس، اے لوگوں، اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي، أيها الناس أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل ركن باعتراف رضا، أنا ابن خير من اعتذر وارتضى، أنا ابن خير من تعالى واحتفى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من حج ولبى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أيها الناس أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بطرفة عين، أنا ابن وارث نبينا
وصالح المؤمنین وقاتل الملحدین والناقصین والقاسطین والمارکین انا ابن ولی اللہ انا ابن دین امر اللہ وصحم من مرام اللہ علی المنافقین انا ابن یعصوب الدین انا ابن قاتل المشرکین انا ابن امیر المؤمنین انا ابن امام المتقین انا ابن بہلول زکی خیبری بدری احدی حضری بدری انا ابن ابو السبتین الحسن والحسین انا ابن مطلوب علی کل طالب غالب علی کل غالب ذاک جدی علی ابن ابی طالب. مالک زمانہ آپ کی سلامت رکھے. حسین کے ماتوں میں کسی کا محتاج نہ کرے. انا ابن مطلوب علی کل طالب غالب علی کل غالب ذاک جدی علی ابن ابی طالب. مجھے نہیں پتا کس کے دل میں ولایت کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر ہے اور کون میری غلطیاں نکالنے کے لیے بیٹھا ہے. مجھے مولا کی عزت کی قسم ہے جب تیرے میرے مولا نے یہ خطبہ دیا یزید کا بدن کانپنا شروع ہو گیا, اس کا جسم ہانپنا شروع ہو گیا, اس کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. شاعر نے قلم اٹھایا 4 مصرع لکھ دیے. بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا, بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا, سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا, ظالم کی نیند باندھ دی زنجیر پاک کے ساتھ, سجاد نے یزید کو بیمار کر دی. مالک آپ کو سلام مالک زمانہ تو میں کسی کا محتاج نہ کرے. سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. امام نے خطبہ دیا, ہے اجازت ترجمہ کرتے تھوڑا سا. مولا کی عزت کی قسم ہے علماء کی بات نہیں کر رہا, اپنے طالب علم کی بات کر رہا ہوں. اس خطبے کی تشریح کے لیے مجھے 5 مجلسیں درکار ہیں. پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. علماء تو شاید عشروں پہ لے جائے, اپنی بات کر رہا ہوں. زندگی باقی, ملاقات باقی, پھر کبھی اس خطبے کی تشریح کر دیں گے. ترجمہ سنو. امام نے فرمایا ایھا الناس, اے لوگو. عربی نہیں رٹی, ترجمہ بھی کر رہے ہیں, توجہ. امام نے فرمایا ایھا الناس, اے لوگو. اوتینا ستن وفضلنا بسبعین, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. بولنا زبان سے جو زبان سمجھ آ رہی ہے, بالکل سادہ الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں, اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا. ان میں سے پہلی چیز پڑھتے ہیں علم. اللہ نے ہمیں پہلی چیز جو عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. اب یہ علم ہے کیا؟ فیصلہ چھوڑتا ہوں قلعے والوں پہ. قرآن سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں, ایک نبی کا واقعہ ہے, بالکل بڑے اختصار کے ساتھ. جتنا میرے پاس ٹائم بچا میری کوشش ہوگی جتنا ہو سکے آپ کی خدمت کر سکوں. وقت کم ہے, باتیں میں نے زیادہ کرنی ہیں. امام نے فرمایا اوتین العلم, ہمیں علم دیا گیا. علم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں, اس علم کو ذہن میں رکھنا, سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. توجہ میری جانب رکھیے گا سامعین محترم. جس نے آنا ہے کاروان ولایت کا شریک ہوگا, اور ویسے بھی جو کاروان ولایت سے جانے کا ارادہ کرتا ہے تو نبیوں کا سلطان آواز دے کے کہتا ہے اس کا پلان اتارو, ممبر بناؤ. کاروان ولایت کے اپنے ساتھ رہنا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں مولانا تشریف فرما ہوتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, مرضی کے مدرسے پہ جا کے پوچھ لیجئے. طالب علم کی بات غلط ہو ممبر پہ نہ آنے دینا. یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے کیا؟ عربی گرامر کی روح سے, بالکل میں کوئی آپ کو بور کرنے نہیں آیا, صرف علم سمجھانے آیا ہوں. عربی گرامر کی روح سے جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی زمانے پہ دلالت نہیں کرتا. مثال کے طور بڑی جلدی کے ساتھ میں گزرنے لگا ہوں, میں نے کل مجلس پڑھی تھی, یہ ماضی ہو گیا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, یہ حال ہے. میں مجلس پڑھوں گا, یہ مستقبل ہو گیا. لیکن جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ تینوں زمانوں میں کسی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا. جو بھی اللہ کا اسم ہوتا ہے وہ تینوں میں سے کسی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا. مالک سلامت رکھے, آپ کو اشارہ میں نے کرنا تھا. تینوں زمانوں میں مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں.
یعنی بنانے والا ہوں کا کیا مطلب؟ بنایا تو نہیں، بنا بھی نہیں رہا، کب بنائے گا کوئی تعین نہیں۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اگر آدم کو بناؤں گا تو بھی میں بنانے والا ہوں، اگر علی کو بناؤں گا تو بھی میں بنانے والا ہوں۔ مالک سلامت رکھے آپ کو۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ کے معصوم فرشتوں نے کہا پروردگارا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ ٹارگٹ کلنگ کرے گا، توجہ، جو زمین پہ خون ریزی کرے گا، جو زمین پہ ٹارگٹ کلنگ کرے گا، جو ناحق خون بہائے گا، پروردگارا تو اسے خلیفہ بنانے والا ہے۔ اللہ کی واضح انی اعلم، جو میرے علم میں ہے، میں کیا کہا سامعین محترم، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں۔ کہنے لگے اچھا پروردگارا جو تو نے بنایا اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو علم آدم کلو اسماء، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کی تعلیم دے دی، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تمام چیزوں کی تعلیم دے دی۔ میرا مجمع میرا ساتھ دے، جب کہا نا تمام چیزوں کی تعلیم دے دی، اللہ نے کہا آدم ان کے نام بتائیے کون ہے؟ آدم کہنے لگا اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلا بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق حسن وانت المحسن بحق حسین وانت قدیم اللسان۔ تیرے میرے مولا سجاد نے کہا تھا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک علم ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ آدم کو فرشتوں پہ فضیلت علم کی وجہ سے ملی ہے۔ مجھے نہیں پتا کون میرا ساتھ دے گا، کون مجھے تنہا چھوڑ جائے گا۔ جو چیز آدم کی فضیلت ہے سجاد کی نظر میں چیز ہے۔ مالک سلامت رکھے آپ کو۔ یا جو آدم کی فضیلت کا مرکز و محور بنی، سجاد کی نظر میں وہ چیز ہے۔ اوتینا العلم والحلم، اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں حلم دیا، والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہمیں علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی، اور پاکیزہ ماؤں کی اولادوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ مرضی ہے کوئی بندہ کہہ سکے کہ مولانا آپ نے ترجمہ کیا وہ محبت فی قلوب المومنین کا، پاکیزہ ماؤں کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ کتاب کا نام لے لو، فضائل اہل بیت، قم سے لکھی گئی کتاب ہے، اس میں جندب بن جنادہ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ وہ اپنی لاٹھی کو اٹھاتے مدینے کے بازاروں میں جاتے، مخصوص گھروں کے سامنے جا کے، مخصوص گھروں کے سامنے جا کے لوگوں کہتے لوگوں بات سنو، میں نے نبی سے سنا تھا اپنی اولاد کی پرورش محبت علی پہ کرنا، میں نے نبی سے سنا تھا اپنی اولاد کی پرورش محبت علی پہ کرنا، اور اگر تمہاری اولاد کے دل میں علی کا بغض ہو جائے اولاد کو کچھ نہ کہنا، ان کی ماؤں سے پوچھنا غلطی کہاں ہوئی تھی۔ محبت مالک آپ کو سلامت رکھے، محبت فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ وفضلنا بسبع بأن منا نبی المختار، نبی نے فرمایا، میں بالکل ترجمہ کرنے لگا، امام نے فرمایا اور جو 7 فضیلتیں ہمیں دی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے نبی المختار ہمارے ہیں، ومن الصدیق ومن الطیار، صدیق اکبر ہمارے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مالک سلامت رکھے آپ کو، صدیق اکبر ہمارے ہیں، ومن الطیار، جعفر طیار ہمارے ہیں، ومن صبت ہذہ الامت، اس امت کے 2 صبتین حسن حسین ہمارے ہیں، ومن ہذہ الامت من عرفنی فقد عرفنی، بالکل اختصار کے ساتھ 2 منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں۔ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا، انبأتہ بحسبی ونسبی، وہ میرا حسب بھی جان لے میرا نسب بھی جان لے۔ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم صفا کا بیٹا ہوں، میں حمل رکن بیطراف ردا، میں اس محمد کا بیٹا ہوں جس کی ردا میں حجر اسود رکھ کے کعبے میں لگایا گیا۔ امام نے جب یہ خطبہ دیا، امام نے جیسے قبلہ خطبہ دیا، بالکل اختصار کے ساتھ وقت میرے حصے کا مکمل ہو چکا، زندگی باقی ملاقات باقی اس کی تشریح پھر کر دیں گے۔ امام نے جب یہ خطبہ دیا یزید اٹھا، کہنے لگا 2 اذانیں، جب اذان کا نام آیا کھڑے ہوئے مؤذن، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اذانیں ختم کرنا چاہتا تھا اس کے دربار میں سجاد نے اللہ اکبر کی صدا بلند کروا دی۔
جس نے سوچا تھا کہ میں اذانیں ختم کر دوں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے تیرے میرے نبی کا نام آیا، سجاد نے کہا رک جاؤ یزید، یہ ابھی جس کا نام آیا بتا تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ جب کہا نا کہ یہ تمہارا نانا ہے، سجاد کا امامہ کھل کے گلے میں آیا، آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، اونچا رو کے کہنے لگا اگر تو یہ ہمارا نانا ہے، ایمانداری سے بتا جنہیں قید کیا گیا وہ کون ہے؟ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا اور تمہارا شمار ہونے رلانے والوں میں کرے۔ وقت بڑا ہو گیا، میرے حصے کی نوکری تمام ہو گئی، 2 جملے تبرکن مصاحب کے سن لو۔ امام نے فرمایا جو قید ہو کے دربار میں آئی ہیں، جنہوں نے کبھی بابے کے ساتھ بات نہیں کی تھی، انہیں مجبور کیا گیا ہے کہ دربار میں شرابی سے بات کریں۔ یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ عزادارو جب کہا نا یہ کس کی بیٹیاں ہیں، ایک یہودی عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا یزید جواب دے یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ محمد کی بیٹیاں ہیں۔ مجھے مالک کی عزت کی قسم ہے، کتاب کے لفظ نہ ہوتے میں نہ پڑھتا۔ اس یہودی نے اپنا امامہ اتارا، سجاد کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے مجھے اس کی عزت کی قسم ہے، اگر موسیٰ کی نسل میں سے کوئی زندہ ہوتا ہم اس کی پوجا کیا کرتے۔ ابھی تمہارے نبی کو گزرے کچھ عرصہ نہیں گزرا، اسی کی بیٹیوں کو ہاتھوں میں رسیاں لا کے بازاروں میں لایا گیا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا تمہارا شمار ہونے رلانے والوں میں کرے۔ عزادارو ایک کی ایک روایت میں نے پڑھنی ہے، تیرے میرے مولا کی پاک عادت تھی، چشمدید گواہ ہے یہ شام کا، جب بھی کسی نے اکبر کی بات کی ہے میرے مولا سجاد کے سامنے، سجاد روئے ضرور ہیں، خون آنسو نہیں روئے۔ جب بھی غازی کی بات ہوئی ہے مولا روئے ضرور ہیں، لیکن اتنا نہیں روئے کسی نے کہا کہ جب الشام، شام کا نام آیا سجاد اب زمین پہ بیٹھ گئے، رو کے کہتا ہے یہ نام دوبارہ مت لینا، مجھے شام نہیں یاد آتا، مجھے میری ماں زینب یاد آ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، ہائے تیرے اختیار میں ہے، بڑا امیر ہوتا ہے وہ بندہ جو بھی مجلس میں آ کے بھی ہائے نہیں کر سکتا۔ عزادارو پاک عادت تھی تیرے میرے مولا کی کہ عورتوں کے جانب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کھڑا کر دیتے، کہہ دیتے اماں انہیں بتا 70 قدم سے تو نے بھائی کو کیسے دیکھا ہے۔ مردوں کے جانب مولا سجاد بیٹھ جاتے، رو کے بتاتے میرا 6 ماہ کے اصغر نے پانی کیسے مانگا تھا۔ اجرکم اللہ، عزادارو زہری نام کا بندہ آیا مولا سجاد کے پاس، کہنے لگا مولا ایک عرض ہے، گو کہ میرا کہنا مناسب نہیں، لیکن مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی ہے، آپ کا آنا میرے لیے باعث فخر ہوگا، عزادارو کرو ماتم کی تیاری۔ امام رو کے فرماتے ہیں زہری واپس چلا جا، جب سے اکبر عظیم سے گزرا ہے ہم نے شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا۔ عزادارو جیسے شادیوں کا نام آیا زہری واپس پلٹنے لگا تھا، یہ پردے سے عالیہ کی آوازیں با کر جی دادی قریب آیا، رو کے کہتی ہے زہری کو رو کے اسے کہے اگر تو چاہتا ہے آل محمد تیرے گھر میں آئے، اپنے بیٹے کی شادی کے ولیمے کی تقریب کے دن میں میرے بھائی حسین کی مجلس ضرور رکھنا، صرف سجاد نہیں آئے گا، شام کی سنگت لے کے زینب بھی آ جائے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، صرف سجاد نہیں آئے گا، شام کی سنگت لے کے زینب بھی آ جائے گی۔ عزادارو بالکل اختصار کے ساتھ پوری روایت چھوڑ دی میں نے۔ امام سجاد جیسے اس کے گھر میں آئے، اس نے مجلس شروع کی، کہنے لگا ذاکر کو اس نے ممبر پہ بٹھایا، کہنے لگا کہ جو تو نے سید الساجدین سے سنا ہے نا وہ ہو بہو بیان کر دے۔ عزادارو جیسے ہی اس کی مجلس شروع ہوئی ہے، اس نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی آگے دیکھا، کبھی پیچھے دیکھا، اسے مولا سجاد نظر نہیں آئے۔ عزادارو اٹھا گھبراتا ہوا جیسے یہ باہر جانے لگا، کیا دیکھتے جہاں مومنین کی جوتیاں پڑی ہیں وہاں پر سید الساجدین نے سر سے امامہ اتارا ہے، کبھی دائیں سلام پھیرتے ہیں، کبھی بائیں سلام کرتے ہیں۔ عزادارو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا آپ کی جگہ یہ نہیں، آپ کی جگہ وہ ہے۔ عزادارو مولا رو کے فرماتا زہری نار اللہ، میں جب سے وہاں بیٹھا ہوں کبھی مجھے نانا محمد یاد آتے ہیں اور کبھی بابا علی یاد آتے ہیں۔ عزادارو زہری نے مجلس تمام کی، گھر رہا کے اپنے بیوی کو کہنے لگا مجھے اتنا بتا کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تھا کہ جو یادگار بن جائے۔ عزادارو سر سے ردا اتاری، رو کے کہتی ہے جب تیرے ذاکر نے کہا نا زینب کی ردا کھینچ لی گئی۔ عزادارو آسمان سے ایک نور کی ہماری زمین پہ آئی، ہماری کانا تھا ایک کالے برکے والی بی بی، دونوں ہاتھ پسلیوں پہ رو کے کہتے ہیں میرا اللہ مجھے اتنا بتا حسین کا قصور کیا۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔